العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسبت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد الخدا بزرگتوی قصہ مختصر سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں کہ جب قرآن کو پڑھنے لگے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ۔ ہاں جی، کیا مطلب ہے اس کا؟ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھنے لگا ہے بندہ۔ جی، شیطان جو ہے اسے ورغلا سکتا ہے، شیطان اسے گمراہ کر سکتا ہے، شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈال سکتا ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو کہا گیا کہ جب تو قرآن پڑھنے لگے نا، جب تو قرآن پڑھنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جا، تاکہ شیطان تجھ پہ وار نہ کر سکے، شیطان تجھ پہ وار نہ کر سکے۔ اور حیران کن بات یہ ہے، قرآن کریم کی یہ جو ترتیب ہے، یہ ترتیب جو ہے یہ ترتیب نزولی نہیں ہے، ترتیب نزولی نہیں ہے۔ ترتیب نزولی ہوتی تو اقرأ بسم ربک الذی پہلی وحی ہے، اقرأ بسم ربک الذی پہلی وحی ہے، اور یہ آئی آخری پارے میں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے یہ ترتیب نزولی نہیں ہے۔ جو بھی ترتیب ہے، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں اس ترتیب پر بھی۔ فرمایا تو قرآن پڑھنے لگا ہے تو ایک بار کہے مولا تیری پناہ میں آ رہا ہوں شیطان مردود سے، شیطان سے بچانا مجھے، تیری پناہ میں آ رہا ہوں۔ ایک بار کہا قرآن پڑھنا، جب شروع کیا اعوذ باللہ پڑھنا، ایک بار کہنا مولا تیری پناہ میں آ رہا ہوں۔ جب قرآن ختم ہو رہا ہے، قرآن ختم ہو رہا ہے تو دو صورتیں پوری اسی مسئلے پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، معوذتین، ان کا نام معوذتین۔ قل اعوذ برب الفلق، ہیں جی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دیکھیں ذرا، درود پاک پڑھیں ہوں تم دیکھتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے آپ عرض کریں میری بارگاہ میں، تعلیم بھی رب فرما رہا ہے، میری بارگاہ میں عرض کریں میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے پروردگار کی، جس نے صبح کو پیدا کیا ہے، صبح کو پیدا کرنے والا خالق اور مالک جو ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا فرمایا، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا فرمایا۔ قرآن پڑھنے لگے تو صرف شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی، صرف شیطان کے شر سے۔ بولا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں رب کی، اللہ تعالیٰ بچائے مجھے شیطان سے، کہیں مجھے گمراہ نہ کرے۔ جب قرآن ختم ہونے لگا تو پھر صرف شیطان تک بات نہیں ہے، سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ قرآن ختم ہو رہا ہے، کیوں؟ تراویح سنانے والا بھی یہی قرآن ختم کرے گا، حافظ قرآن جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ بھی یہی ختم کرے گا، جو بندہ قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہے وہ بھی یہی قرآن ختم کرے گا، ہے یا نہیں ایسا؟ اللہ اکبر کبیرہ، تو معنی میں توسع لایا جا رہا ہے، اتنا توسع، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اب پڑھیں، آپ کہیں اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ میں ہر اس بات کے، ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو بھی پیدا ہوئی ہے، ہر اس چیز کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس کے مطلب یہ کہ شر والی چیزیں بہت ہیں۔ آگے میں ومن شر غاسق اذا وقب،
اور رات کے شر سے بھی پناہ میں آتا ہوں جب وہ چھا جائے، رات کے شر سے بھی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی بات بڑی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جو جادو کرنے کے لیے گرہوں میں پھونکے مارتی ہیں، جو جادو کرنے کے لیے گرہوں میں پھونکے مارتی ہیں، ان کے شر سے بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان کے شر سے بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور ہر حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے قرآن کریم جو ہے نا پورا ہو رہا ہے، قرآن کریم جو ہے نا تکمیل کی طرف جا رہا ہے، اپنی آخری آیات کریمہ ہیں، آخری 2 صورتیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مطلب یہ اس بات کا اشارہ جو ہو رہا ہے، قرآن شروع کیا ایک بار پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن ختم ہو رہا ہے تو کتنی بار آ گیا اعوذ؟ یہ صرف یہی نہیں کہ اعوذ برب الفلق کیا ہے، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہاں بھی اعوذ ہے پوشید ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، یہاں بھی اعوذ پوشید ہے، ومن شر النفاثات فی العقد، یہاں بھی اعوذ پوشید ہے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور میں رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر حسد کرنے والے کے حسد سے۔ نہیں سمجھ رہے آپ یار، یہ بات بہت بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ذرا کھولتا ہوں تاکہ سمجھ آئے مجھے بھی، نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں، بعضوں کا جب مطالعہ کر رہا ہوں تو چیزیں ذہن میں نہیں آتی، یہ حضور کے ممبر کا فیضان ہے یار، قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں۔ جب یہاں بیٹھتا ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ذہن کو وسیع کر دیتا ہے، پھر ایسی ایسی باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات غور کرنے والی وہ یہ ہے، قرآن پڑھنے لگا تھا بندہ، شروع کیا تھا اس نے صرف شیطان سے، شیطان دشمن ہے بس، میں جب تیرا قرآن پورا ہونے لگے گا نا پھر جادوگر بھی تیرے دشمن بنیں گے، حاصل بھی تیرے بن جائیں گے، چاہے تو تفسیر قرآن کی پڑھ رہا ہو، چاہے تو عالم بن رہا ہو، تیرا علم تکمیل کی طرف جا رہا ہے، ہاں جی تو عالم بن رہا، تیرا علم جو ہے نا وہ پورا ہونے کی طرف جا رہا ہے، ہاں جی تو مسلح سنوا رہا ہے، تیرا قرآن ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، تو حافظ بن رہا ہے، تیرا حفظ پورا ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ تو بھائی یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ شیطان تیرے پیچھے چڑھیں گے، پھونکا مارنے والی جادو کرنے والی عورتیں بھی تیرے پیچھے چڑھیں گی، جادو کرنے والے نکی نکی مخلوق بھی تیرے پیچھے چڑھ جائے گی، بچنا ہے تو نے ان سے، چھوٹی مخلوق نہیں سمجھے، تیرے پیچھے چڑھ جائیں گے۔ اور میں اس لیے فرمایا رب تبارک و تعالی نے اب تو نے زیادہ سنبھل کے چلنا ہے، اب تیرے دشمن بڑھ گئے ہیں، اب تیرے حاسد بھی ہیں، اب تیرے پیچھے جادو کرنے والے بھی ہیں جی، اب جلنے والے بھی ہیں، تم سے دیکھ دیکھ کے ایسے جلتے رہیں گے جناب۔ وہ ایک دوست بتا رہے تھے، مولانا صاحب بیان کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے دوست ہیں، ایک مسجد کے امام ہیں، کہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا یار آنا جانا ہوتا ہے، گاڑی ہے نہیں میرے پاس، کچھ پیسے میرے پاس ہیں، باقی تو دے دے تو میں چلو گاڑی لے لیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، کہتے میں نے باقی پیسے دیے، انہوں نے گاڑی لے لی، جب لے کے مسجد میں آئے تو انتظامیہ نے اس کی تنخواہ آدھی کر دی، انہوں نے کہا مولوی کو تو بڑا پیسہ آ گیا، کیوں نہ اس کی تنخواہ آدھی کر دیں۔ میں نے کہا یار واہ، تیرا بھی قد اونچے چلا گیا، تجھے نہ آدھا کر دیں پکڑ کے۔ تو میں کہ جب کام تیرا تکمیل کی طرف جائے گا نا، تیرے حاسد بڑھیں گے، جادو کرنے والے ہوں گے۔ من شر النفاثات فی العقد، یہ آیات کریمہ کا جو شان نزول ہے میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، تھوڑا سا اشارہ دیتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جادو کرنے والے چڑھے، عورتوں نے جادو کیا آقا علیہ السلام پر، یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کس طرح کا اثر ہوا آقا علیہ السلام پر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا، آقا علیہ السلام کے حاسد کھڑے ہو گئے، کام حضور کا تکمیل کی طرف جا رہا ہے، دشمن بڑھتے جا رہے ہیں، دشمن زیادہ ہو رہا ہے۔ تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب آقا علیہ السلام قرآن حضور پہ نازل ہو، حضور قرآن پڑھ کے سنائیں، حضور کے دشمن بھی بڑھیں، حاسد بھی بڑھیں، حضور کے پیچھے جادو کرنے والے بھی لگ جائیں، تو آج جو بندہ آقا علیہ السلام کی اوپر نازل ہونے والی وحی کو اسی طرح پڑھ کے سنائے جیسے رب نے نازل کیا ہے، اس کے دشمن کیوں نہیں بڑھیں گے؟ جادوگر بھی بڑھیں گے، حاسد بھی بڑھیں گے، جن کو جو دیکھ دیکھ کے چلتے رہیں گے، ہائے اور رو گیا بولی روٹی کیوں کھا گیا بھائی، یہ ہونا ہے۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب آگے دیکھیں، اگلی سورت دیکھیں، بات کو میں مختصر کر رہا ہوں، دوسری سورہ مبارکہ دیکھیں جی، آخری سورہ مبارکہ جو قرآن کریم میں آخری سورہ مبارکہ بیان کی گئی ہے، قل اعوذ برب الناس۔ تو میں حبیب پیارے آپ اب یہ کہیں میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔
لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ایک مالک الناس، لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں. الہ الناس، لوگوں کے الہ کی پناہ میں آتا ہوں. سمجھ آ رہا ہے نا مسئلہ؟ لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. مالک الناس، لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں. الہ الناس، لوگوں کے الہ کی پناہ میں آتا ہوں. آگے فرمایا من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی پناہ میں آتا ہوں. من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسے ڈالنے والا، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے گا. جی کس کے خلاف؟ قرآن کے حافظ کے خلاف. کس کے خلاف؟ قرآن کے عالم کے خلاف. اللہ اکبر کبیرہ. آگے دیکھیں جی، بات ہی ختم کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. میں الذی یوسوس فی صدور الناس، میں کہ یہ وسوسے ڈالے گا لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے گا. اور وسوسے ڈالنے والا ہوگا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا. یہ نہیں فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ صرف وہ شیطان ہی ہوگا. نہ من الجنت والناس، وہ جو خناس ہوگا نا، خناس وہ شیطان جو ہوگا وہ جنوں میں سے بھی ہوگا اور انسانوں میں سے بھی ہوگا، دونوں میں سے ہوگا. قرآن تکمیل کی طرف جا رہا ہے. قرآن نے واضح کر دیا، قرآن نے پہچان دے دی. میں تیرے یہ دشمن بنیں گے، تیرے خلاف کھڑے ہوں گے. اب جتنے بھی لبرل علماء کے خلاف کھڑے ہوئے سارے کے سارے من الجنت والناس میں آ رہے ہیں، سارے ان میں آ رہے ہیں. جتنے بھی لوگ علماء کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ چاہے تسبیحیں پھیرنے والے ہوں، چاہے کچھ بھی کرنے والے ہوں، چاہے اسلامی حلیے میں علماء کے دشمن ہیں، وہ بھی سارے کے سارے اس آیت مبارکہ کے تحت آ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا من الجنت والناس. حبیب پیارے، وہ جو دشمن ہوگا نا، خناس جو ہوگا، وہ کون ہوگا؟ خناس. رب نے خناس کہا ہے اسے. کیا رب نے ٹائٹل دیا ہے اسے؟ میں خناس ہوگا. کیا ہوگا؟ خناس ہوگا. میں خناس جو ہے وہ دلوں میں وسوسے ڈالے گا. وسوسے ڈالنے والا من الجنت والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہوگا اور انسانوں میں سے بھی ہوگا. یہ جو بات میں نے کی ہے نا، اس بات کو مزید پکا کرنے کے لیے کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے، یہ چونکہ داعی جو ہے دعوت دینے والا دین حق کی ہے جی، اس کے دشمن بنیں گے، اس کے مخالف بنیں گے. یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی، اس پہ میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں. صرف میں اس آیت مبارکہ کا اس کے ساتھ ربط جوڑنے کے لیے، جو مفہوم میں نے بیان کیا اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے، تقریر اسی کو کہتے ہیں. تقریر کہتے ہیں جو بات بیان کی جائے نا اس کو پختہ کرنا، اس کو تقریر کہتے ہیں. ہمارے ہاں نہ کوئی دلیل ہوتی ہے نہ کوئی برہان ہوتی ہے، ایسے کہتے تقریر ہوئی تھی. تو تقریر کون سی ہوئی بھائی؟ تقریر تو وہ ہوتی ہے کسی چیز کو پختہ کر کے بیان کر دینا، مدلل کر کے بیان کر دینا اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں یہ مبارکہ آپ سن چکے ہیں، میں مختصراً عرض کرتا ہوں بس. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. میں اس سے بڑھ کر سونا قول کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا داعی جو ہے. داعی سے بڑا سونا، زیادہ سونا قول کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی جو ہے برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن. میں کہ یہ داعی کو کہا جا رہا ہے، وہ دعوت دینے والے سن، تو نے اب دعوت دینی ہے، تو نے برائی کو نیکی کے ذریعے ٹالنا ہے، برائی کو نیکی کے ذریعے ٹالنا ہے. لوگ برائی کریں گے تیرے ساتھ، لوگ تیرے ساتھ دشمن بنیں گے، تیرے لوگ تیرے مخالف بنیں گے، لوگ تیرے حاسد بنیں گے، لیکن تو نے کیا کرنا ہے؟ تو نے برائی کو نیکی کے ذریعے دور کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آگے اللہ تعالیٰ نے جب تو یہ کرے گا نا، پھر وہ بندہ بینک و بینہ عداوہ، تمہارے درمیان جو دشمنی تھی نا، کأنہ ولی حمیم، اللہ نے فرمایا وہ بھی گہری یاری میں بدل جائے گی، گہری یاری میں تبدیل ہو جائے گی. آگے دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بات ختم کر دی. وما یلقاها الا الذین صبروا. فرمایا کہ یہ چیز جو ہے نا، یہ نعمت صرف اسی کو ملتی ہے جو صبر کرنے والا ہو، صبر کے ساتھ دین حق کو بیان کرتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو یہ نعمت عطا فرماتا ہے. آگے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، رب نے ونڈ کر دی. اللہ اکبر. رب تعالیٰ نے فرمایا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. میں یہ دولت بھی اسی کو ملتی ہے جس کا نصیبہ اونچا ہو، جس کی قسمت اونچی ہو. دائی بھی وہی بنتا ہے. مستقل مزاجی کے ساتھ دعوت حق دینے والا بندہ جو ہے وہی کھڑا ہوگا، وہی جناب دعوت حق دیتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے وہ بڑی قسمت والا بندہ ہے. لوگ اس کو سمجھیں کہ بیکار ہے، لوگ کہیں کہ نکارا بندہ ہے. اللہ نے فرمایا نا نا نا، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. میں ایسا بندہ جو ہے میں وہ تو بڑی قسمت والا بندہ ہے. آگے دیکھیں جی، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے
اس بندے کے متعلق جو بندہ دین حق کی دعوت دینے والا ہے. آگے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ مضمون میں نے جو پہلے جو بیان کیا سورہ فلق اور ناس کا، یہ اس آیہ مبارکہ کے ساتھ جڑ رہا ہے. مضمون ذرا غور کریں، آپ کو سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داعی برحق، اے دین حق کی دعوت دینے والے، اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے داعی اللہ، اگر شیطان تجھے وسوسہ ڈالے نا، شیطان تجھے وسوسہ ڈالے، وہاں پہ بات وسوسے پہ ختم ہوئی تھی، یہاں پہ بات وہی وسوسے والی آ رہی ہے. وہاں پہ بات شیطان پہ ختم ہوئی تھی، یہاں پہ بات شیطان والی آ رہی ہے. وہاں جو ہم نے بات کی تھی ساری وہ داعی کے بارے میں بات کی تھی، یہاں پہ بات ساری داعی کے بارے میں آ رہی ہے جو دعوت دینے والا دین حق کی. سمجھ آ رہا مسئلہ نہیں آ رہا؟ اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. میں کہ شیطان تجھے اگر وسوسہ ڈالے نا کوئی، پھر تو نے کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً شیطان کو دفع دور کر کے تھوک کے شیطان کے منہ پر تو نے اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں آ جانا. اس آیت مبارکہ نے بتا دیا کہ ہر وہ بندہ جو دین حق کا دعوت دینے والا ہوگا، شیطان اس کے پیچھے بہت پڑے گا، شیطان اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، شیطان اسے گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے منہ سے بھی سنتے ہیں، کہتے ہیں جو حافظ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ زیادہ شیطان ہوتے ہیں. ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی حافظ کے ساتھ زیادہ شیطان ہوتے ہیں. میں نے کہا بالکل ایسا ہے جی، کیونکہ شیطان آپ کے ساتھ کتنے ہوتے ہیں؟ کہتا ہے ہمارے ساتھ تو ایک ہی ہوتا ہے. میں نے کہا اس کو پتہ ہی ہے ویسے ہمارا بیلی ہے کہ نہیں، اس کو پتہ یہ ہمارا سجن ہے، یہ ہمارا دوست ہے، اس کو کیا گمراہ کرنا ہے، ویسے بے دین بندہ ہے. تو ایک آدھا بندہ ویسے آپ کی سیکورٹی کے لیے ساتھ ہوتا ہے، باقی رہے قرآن کی حافظ. میں نے کہا اس کو پتہ ہوتا ہے یار دولت اس کے پاس ہے، اس کی چوری کرنی ہے. یہ کہتے ہیں جی حافظ بڑی شیطانیاں کرتے ہیں، حافظ بڑی شرارتیں کرتے ہیں. میں نے کہا بھی ظاہری بات ہے جس کے پاس دولت ہوگی ڈاکو بھی تو وہیں پڑیں گے نا، چور بھی تو وہیں پڑیں گے. کہ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ ہاں، اس لیے کسی بچے کو دیکھے نا وہ حافظ قرآن ہو کچھ شرارتیں کر رہا ہو تو ذرا مہربانی کیا کریں. بھیا پترا اوے رام کر بیگ کی موت آنے لگی، تم جو گگ گیا سنے ذرا جلدی تو نہیں نا دونوں جن جلدی ہے ہاتھ چکے تو کسی نے کوئی نہیں خیر ہے یار اج پھنسے ہو تسی ہیں کچھ نہیں ہوتا. 2-3 منٹ میں گفتگو ختم کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغ، ہاں بات میں کر رہا تھا کہ شیطان کی، شیطان جو نا جو بندہ داعی اللہ ہوگا نا شیطان اس کے پیچھے بہت پڑے گا. یہ سچی بات ہے. شیطان ہر طرح سے برگلائے گا اس کو، جو بھی گناہ کے کام ہوں گے نا اس میں پھنسانے کی کوشش کرے گا. اسے ڈر ہوگا یار کہیں یہ نہ ہو کہ یہ نیکی کی راہ پہ چل پڑا تو میرا کام خراب ہو جائے گا. شیطان جو ہے نا وہ دعوت اللہ کا کام کرنے والے بندے پہ بڑا حملہ کرتا ہے. حافظ قرآن پر اسی لیے حملہ کرتا ہے. اسے پتہ ہے جناب یہ بندہ جو اس کو میں نے گمراہ کر دیا تو پھر میرے مزے مزے ہیں جی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فاستعذ باللہ، اے داعی برحق جب تجھے شیطان وسوسہ ڈالنے لگے، دین حق سے ہٹانے لگے تجھے، تو نے فوراً کہنا ہے اس کے منہ پہ تھوک کے فاستعذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں، انہ هو السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ نے وہ پھر رب سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے. کوئی پرواہ نہیں ہے، تجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ اکبر. بات ختم کرتا ہوں جی. یہ دیکھیں صرف داعی کے بارے میں نہیں ہے کہ داعی بندہ جو ہے اس پر شیطان حملہ کرے گا، شیطان اس کو ہلانے کی کوشش کرے گا. صرف حافظ قرآن کے بارے میں نہیں ہے کہ حافظ قرآن جو ہے اس پر شیطان حملہ کرے گا. نہ نہ نہ، جو بندہ مہینہ پورا روزے رکھتا رہا ہے، سبحان اللہ، حرام چھوڑ کے حلال سے بھی بچتا رہا ہے، رمضان کے بعد شیطان اس پہ بھی حملہ کرے گا. اور زیادہ حملہ پتہ کس پہ کرے گا؟ اعتکاف میں بیٹھنے والوں پہ. نہیں، ہاں میں مزاق نہیں کر رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں. اعتکاف میں بیٹھنے والوں پہ حملہ کرے گا جی. ان کو ایسے لے جائے گا مسجد سے دور، دوبارہ نظر ہی نہیں آئیں گے. یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں جہاں کہیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا مقصود ہے نا، وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن جو نماز ہی چھوڑ جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہو جائے بالکل، شیطان اس پہ ضرور حملہ کرے گا. زیادہ حملہ شیطان اس پہ کرے گا. میں ایک بار مسجد میں تھا، وہاں پہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لڑکے فلموں کی ٹکٹیں لے آئے. فلم دیکھنی ہے کل، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے فلموں کو بندوبست کر رہے ہیں ٹکٹ کا. تو بتائیں شیطان نے کیسا حملہ کیا ہے. بہت سارے وہ لوگ جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہوں گے وہ بھی بچے ہوں گے فلم دیکھنے سے، لیکن اعتکاف میں بیٹھے ہوئے بزرگ جو ہیں وہ ٹکٹیں بک کروا رہے ہیں بیٹھے ہوئے اندر ہی. میں حاصل پور میں تھا تو وہاں پہ اعتکاف میں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے. میں پچھلی رات کو اٹھ کے چلا گیا مسجد شریف میں، تو جا کے میں وضو کرنے لگا تو تھوڑی دیر میں ایسی جناب نا وضو میں نے آدھا ہی کیا ہوگا، دھڑام کی آواز. میں کہ اللہ خیر کرے کیا ہو گیا. ایک سے ہم دیکھا تو
متقف نیچے گرے. میں نے کہا اللہ خیر کر، تو کیوں گرا بیٹے؟ کہتے جی بس جا رہا تھا تو گر گیا. میں نے کہا یار دیوار سے کیسے گر گیا؟ دیوار پہ جا رہا تھا. تھوڑی دیر میں ایک اور گرا وہ میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا گل بچ ہو رہے ہیں. میں کہا صحیح سی دسو کتنے گئے سی؟ کہنے لگے دسنا کسی نے اسی فلم ویکھن گئے سی. میں کہا ذلیلو کہڑے اعتکاف بیٹھے ہیں؟ یعنی اعتکاف میں بیٹھ کے بھی یہ حال ہے. شیطان ایسے حملہ کرتا ہے، شیطان اس کو زیادہ گمراہ کرتا ہے جو بندہ نیکی کی راہ پہ چلنے لگے. تو بھائی اب آپ نے اللہ کی پناہ میں رہنا ہے پورا سال اللہ کی پناہ میں رہنا ہے. جو عبادت آپ نے شروع کی ہے پورا سال کرتے رہنا ہے. اگر آپ رمضان میں اور اعتکاف میں بیٹھ کے حلال سے بچتے رہیں تو اب حرام سے بھی رکنا ہے. اللہ کی پناہ میں رہنا ہے. شیطان آپ کو برگلائے نہ. جب بھی شیطان حملہ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ ما ينزغنك من الشیطان نزغ، جب شیطان تجھے وسوسہ ڈالنے لگے تو نے کہنا فاستعذ باللہ، تو نے اعوذ باللہ پڑھنی. مگر دفعہ دور کالا منہ نیت بڑھیا، میں اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ایک مضمون تھا تو میں نے کہا آپ کے سامنے بیان کر دی جائے. انتہائی فائدہ مند تھا، کچھ دنوں سے میرے ذہن میں آ رہا تھا. میں نے کہا چلو بیان کر دوں. ہیں جی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.